ہر آنکھ زنا ہے، یعنی جو اجنبی کی طرف نظر کرے، اور بے شک جو عورت مجلس میں عطر لگا کے جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایسی ہے ایسی ہیں، یعنی وہ زانیہ ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج اس چینل پہ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج میں اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کی بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور نماز کے صف کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ سے گزارش ہے اس سے سن کر عمل کریں اور دوسرے تک شیئر کریں۔ تو بلا تاخیر اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں عرض ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سرے سے ایک بالشت اوپر تک نہیں جاتی۔ پہلا وہ شخص جو قوم کی امامت کرے اور لوگ اس کو برا خیال کرتے ہیں، برا جانتے ہو، اس کی نماز ایک بالشت سے اوپر نہیں جانتی۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو رات کو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کی نماز ایک بالشت سے اوپر نہیں جا رہی۔ تیسرا وہ شخص جو ایک دوسرے بھائی ہو کر ایک دوسرے سے ناراض ہیں، دنیاوی اختلافات سے، تو پھر ان کی بھی نماز اوپر ایک بالشت سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ اور آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جو شخص قوم کے آگے ہو، یعنی امام ہو، اور وہ لوگ اس کو کراہت کرتے ہوں، لوگ اس کو برا جانتے ہوں، تو پھر ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو نماز کو پیٹھ دکھا کر آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ نماز کو پیٹھ دکھا کر آئے، مطلب یہ کہ نماز لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جماعت ختم ہو جاتی ہیں تب لوگ جاتے ہیں، تو اس کو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو پیٹھ دکھاتے ہیں تو ایسے لوگ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اور وہ شخص جس نے آزاد کو غلام بنایا، جس نے آزاد کو غلام بنایا، ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ امامت کرتے ہیں، جو امامت کرتے ہیں، مسجد کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے اختلافات کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، تو پھر جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں تو ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ نماز تو ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نماز جب ختم ہو جا رہی ہے تب گھر سے باہر نکلنے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیٹھ دکھائیں، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو آزاد ہیں اور اسے غلام بنا دیا گیا، تو یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی نماز قبول اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اور جو لوگ عشاء کی اور فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ عشاء اور فجر کی جو نماز ہے اس کی مرتبہ کیا ہے، تو لوگ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور وہ لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی صف فرشتوں کی طرح ہوتی ہے۔ جو لوگ پہلے مسجد میں آتے ہیں، پہلی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جو لوگ پہلے صف میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صف کوئی معمولی صف نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتوں کی طرح صف ہوتی ہے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے گرا نماز جو گزرتا ہے، بہت بوجھ نماز جو گزرتا تھا، وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو گھر کو آگ سے جلا ڈالوں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو فوراً اس گھر کو جلا دیا جائے، اس گھر کو جلا دوں۔ اس طرح ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اور
جو لوگ اذان سنیں اور بلا عذر حاضر نہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کہ اذان ہو رہی ہے اور جو لوگ گھر میں بے وجہ بیٹھے رہتے ہیں، جن کے پاس وقت بھی ہوتی ہے، پھر بھی اذان سن کر مسجد کے اندر نہیں آتے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے نماز ہی نہیں ہے۔ جو اذان سنے بلا عذر گھر میں بیٹھے رہے، دکان میں بیٹھے رہیں، دوستوں سے بات چیت کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو ایسے لوگ کے لیے نماز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک جگہ بتائیں حضور کہ پہلی جو صف ہے وہ فرشتوں کی طرح ہوتی ہے، اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے معصوم فرشتے جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے درود پاک پڑھا کرتے ہیں، ان پہ درود پاک بھیجا جاتا ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مرتبہ نماز میں پہلی صف کا۔ جو لوگ پہلی صف میں جانے سے بہت گھبراتے ہیں، بہت پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو، اور سنیما حال میں کہہ دیا جائے تو سب سے آگے، کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہو تو جو لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کب ہم آگے پہنچے، کب اس کے سامنے پہنچے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں مسجد کے اندر، یا کوئی مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے، کوئی جلسے میں ہوتے ہیں، کوئی مسجد کے اندر ہوتا ہے، کوئی بہت محفل میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے، تو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، کرسی والے پیچھے، اور نہیں تو کھڑے، کبھی فون پہ، بہت ساری چیزیں خرافات ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ علم نہیں ہے، اس کے مرتبے کو لوگ نہیں سمجھتے۔ جس دن سمجھ جائیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا، تو انشاءاللہ ان سے یہ کوتاہی نہیں ہو پائے گی، وہ ہمیشہ اگلے صف میں آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آپ بھی پیسہ کماتے ہوں گے، تو پیسہ بھی آپ کماتے ہیں تو بہت یہ نہیں سوچتے کہ ہم جہاں 1000 روپیہ مل رہا تو وہاں 500 روپیہ، بلکہ آپ 1000 روپیہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، 1000 کے بدلے لاکھوں روپیہ کے چکر میں آپ پڑتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ 5 روپیہ نہ کمائیں، 50 روپیہ نہ کمائیں، 50,000 نہ کمائیں، بلکہ 50 لاکھ کمائیں، 50 کروڑ کمائیں، ایسے آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ مگر جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نماز کے لیے آپ سب سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو برکتیں نہیں دکھائی دیتی۔ جلسے میں جائیں گے تو سب سے پیچھے کھڑے رہیں گے، ٹائم پاس بہت بوجھ گزرتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے، اس میں ہونا چاہیے کہ آگے ہو جائیں۔ اور جب محفل میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کرسی لے کر، چاہے کھڑے بھی رہتے ہیں چاہے بیٹھے، مگر پیچھے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ہاں پہلے سے آگے میں جگہ فل ہو چکا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے ہم بھی پہنچے۔ ہر انسان کو کوشش کرنا کہ پہلے ہم پہنچے آگے، ہم پہنچے آگے، یہ کوشش اندر اپنے کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہو پائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوشش تو آپ نے کی، کوشش کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بلا تاخیر اب میں گفتگو اختتام کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو دوسرے تک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔